السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی محترم، آپ کا سوال ہے کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایصال ثواب کر سکتے ہیں، یا ہمارے ایصال ثواب کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، خاتم النبیین کو ہمارے ایصال ثواب کی ضرورت ہے یا نہیں؟ تو آپ کا یہ سوال ہے۔ تو دیکھیے محترم، آپ کے سوال کا جواب یہ ہے، سب سے پہلے آپ کو ایصال ثواب کا ترجمہ سمجھنا ہے کہ ایصال ثواب کے معنی کیا ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، ایصال ثواب کے معنی آتے ہیں ثواب پہنچانا۔ جس طریقے سے ہم مرحومین کے لیے، مرحوم اور مرحومہ کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، ثواب پہنچاتے ہیں ذکر کے ذریعے سے، یا اسی طریقے سے ان کے لیے صدقہ جاریہ کرتے ہیں، کچھ غریبوں کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، پہناتے ہیں، ان کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے، یا اسی طریقے سے صدقہ خیرات کیا جاتا ہے۔ تو جس طریقے سے ہم مرحومین کے لیے یہ عمل کرتے ہیں، ان کو وہ ثواب پہنچتا ہے، ان کے لیے آسانیاں ہوتی ہیں اور اعلیٰ علیین میں مقام کریم نصیب ہوتا ہے، اسی طریقے سے جو زندہ لوگ ہیں، جو باحیات لوگ ہیں، ان کے لیے بھی ایصال ثواب کرنا جائز ہے۔ مکمل طور پہ ان کے لیے بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ جس طریقے سے ایصال ثواب کے ذریعے سے مسلمان اگر گنہگار بندہ ہے، اس کے لیے بھی ایصال ثواب کرنا جائز ہے، اور جو نیکوکار بندہ ہے، متقی بندہ ہے، پرہیزگار بندہ ہے، اس کے لیے بھی ایصال ثواب کرنا جائز ہے، کیونکہ ایصال ثواب کے معنی آتے ہیں، اور اسی طریقے سے ثواب پہنچانے کے معنی جہاں یہ آتے ہیں کہ اس کے عذاب میں تخفیف ہوگی، کمی ہوگی، ان کے لیے آسانیاں ہوں گی، ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے ایصال ثواب کا ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان کے درجات بھی بلند ہوتے ہیں، انسان کے مرتبے بھی بلند ہوتے ہیں، انسان کی عزت و رفعت بھی بلند ہوتی ہے، مقام بھی بلند ملتا ہے۔ تو جو لوگ گنہگار ہیں، اور اسی طریقے سے جو لوگ گناہ کرتے ہیں، اور جو لوگ نیک نہیں ہیں، ظاہر سی بات ہے ان کے لیے اگر ایصال ثواب کیا جائے تو ان کے لیے آسانیاں ہوں گی، عذاب ختم کر دیا جائے گا، عذاب قبر ہٹا دیا جائے گا، اسی طریقے سے عذاب دوزخ سے بھی ان کو نجات ملے گی، اور ان کے لیے آسانیاں ملیں گی، اعلیٰ مقام ملے گا۔ اور نیکوکاروں کے لیے، اگر ہم متقی کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کو اعلیٰ مقام ملے گا، اور اسی طریقے سے ان کے لیے خیر ہوگا، اور اسی طریقے سے ان کے مرتبے بلند ہوں گے، ان کے درجات بلند ہوں گے، روحانی فیوز و برکات ان کو حاصل ہوگی۔ تو اس بنیاد پر دونوں کے لیے ایصال ثواب کرنا جائز ہے۔ ایصال ثواب کا جہاں مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے درجات بلند ہوں، اسی طریقے سے اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے جو گناہ وغیرہ ہوں وہ سب بھی معاف ہوں۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر ہم کسی گنہگار بندے کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں تو ان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اگر ہم کسی نیک بندے کے لیے ایصال ثواب کریں تو ان کے درجات بلند ہوتے ہیں، ان کا مقام بلند ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت محمدیہ پر بڑا احسان ہے، اور اسی طریقے سے بہت ساری قربانیاں ہیں کہ ہم تک یہ دین پہنچا ہے، مذہب اسلام پہنچا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں پہنچی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی بے شمار قربانیاں ہیں، خاص کر خاتم النبیین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری امت پر بڑا احسان ہے، بڑا عنایتیں ہیں، بڑی توجہ ہے۔ تو اس بنیاد پر ہمیں خود چاہیے، جس طریقے سے بندہ ثواب پہنچاتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، تو نیک عمل کرنے والے کو بھی ثواب ملتا ہے، اور جس کے لیے نیک عمل کیا جائے اس کو بھی ثواب ملتا ہے ایصال ثواب کے تحت۔ اس بنیاد پر ہمیں خود ضرورت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امت پر احسان ہے، ہم خود اپنے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن کی تلاوت کریں۔ یہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہمیں بھی ثواب ملے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ معصوم تھے، بے گناہ تھے، نبی تھے، برگزیدہ بندے تھے اللہ کے، تو اس بنیاد پر اس ایصال ثواب کی برکت سے ان کے درجات بلند ہوں گے، مقام مزید بلند ہوگا، ہے ہی بلند لیکن بڑا مقام اور مزید بڑھے گا۔ تو اس بنیاد پر ہمیں چاہیے کہ ایصال ثواب کے جو طریقے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کریں، اور اسی طریقے سے درود شریف کی کثرت کریں، درود شریف پڑھا کریں، درود شریف بھیجا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طریقے سے بھی ایصال ثواب یا صدقہ جاریہ یا قرآن کی تلاوت جو کچھ بھی پڑھ کے دے سکتے ہیں تو ہمیں پڑھ کے دینا چاہیے۔ تو اس طریقے سے ایصال ثواب پہنچتا ہے، بالکل پہنچتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایصال ثواب کا مطلب جہاں یہ ہے کہ اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں بندے کے، وہیں اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر بندہ نیکوکار ہے، متقی ہے، تو اس کے مقام میں بھی اضافہ ہوتا ہے، مرتبے میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اعلیٰ مقام حاصل ہوتا ہے۔ جب یہ چیز سمجھ جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ یہ سمجھ جائیں گے کہ ایصال ثواب ہر ایک کے لیے کرنا جائز ہے،
اور چاہے نیکوکار بندہ ہو یا گنہگار بندہ ہو، اور اسی طریقے سے خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہیے، ہمیں خود ضرورت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت محمدیہ پر بڑا احسان ہے، تو ہم خود اپنے طور پہ بھی اور تمام لوگوں کو بھی اس بات کی جانب ابھاریں کہ ایصال ثواب کریں، بالکل کرنا جائز ہے، کرنا چاہیے۔